نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان کنت جئت بآیۃ فأتی بها ان کنت من الصادقین فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ الاعراف کے 13ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے 5 رکوعات میں 5 قوموں کا تذکرہ فرمایا، یعنی قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا، یعنی اہل مدین کا۔ اب اس رکوع میں یہاں آگے کوئی 5-6 رکوع اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، اور وہ قوم ہے بنی اسرائیل، جس کی طرف پے در پے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ یہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ کچھ 2000 سال تک یہ قوم بنی اسرائیل دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر رہی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نااہل ثابت کیا، پیغمبروں کی مخالفت کی، اور بہت زیادہ تذکرہ جن پیغمبر کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی سلطنت کا، مصر کا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ وہ غور و فکر کرے اور حق کو اختیار کرے۔ اور اس وقت بنی اسرائیل قوم جو تھی، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی مصر میں، وہ غلام بنا لی گئی تھی، زیادتی کی جاتی تھی ان کے ساتھ، ظلم کیا جاتا تھا۔ اس قوم میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، صرف لڑکیوں کو ہی باقی چھوڑا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ تو ابھی اس قوم کے حوالے سے یہ 5-6 رکوع ہیں جو آگے چلیں گے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اولم یہد للذین یرثون من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جو بعد میں زمین کے وارث بنائے گئے، یعنی سابقہ لوگوں کے ان سے کیوں میں نے اس کو پھینک دیا۔ اور پھر بہت پکڑ پکڑ کے بدب ان کو پھینک دے۔ دعو اللہ ربیہ بس ایک دفعہ اس پہ رب گزارا کرا۔ یعنی دیکھیں کتنا مشکل کام ہے جب مسلمانوں کے سامنے آتا ہے، جو حق پر ہوتے ہیں وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، ایک مشکل کام، اور جو غلط کام ہوتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کی ایک عادت ہے۔ میں تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا،
یہ ہے طریقہ جو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، حق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ناحق سے بچتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، شکریہ جناب۔ اور رسول جو ہوتا ہے وہ تو جاءت رسولهم بالبینات، وہ تو بینات کے ساتھ آتا ہے۔ رسول کا کام یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں گھڑتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کو جوں کا توں انسانوں تک پہنچاتا ہے، عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی کھری بات جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اب یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، دونوں کا نتیجہ ان کے سامنے واضح کر دیں۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، اور اپنے پہلے سے جو جھوٹ ہیں ان کو ثابت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اس کو سچ ثابت نہیں کرتا، یعنی لوگ جھوٹ سے سبق حاصل کریں، جو پہلے تو جو کچھ آ چکا ہے اس سے سبق سیکھیں، اس کے نتائج سے سبق سیکھیں۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ حق بات سے کوئی چیز سبق نہیں سیکھتے، بلکہ ناحق پر ہی ڈٹے رہتے ہیں، اسی کو اپنے لیے حق سمجھتے ہیں۔ اور پھر وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ان میں سے اکثر کو ہم فاسق ہی پاتے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے نصیحت کی جائے اور اس نصیحت کو نہیں مانتے تو پھر وہ فاسق ہی رہتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، اور پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کی بعثت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، بھی آیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے دربارے تک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، نشانی کے ساتھ بھیجا۔ فظلموا بہا، لیکن انہوں نے موسیٰ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، جھٹلایا موسیٰ کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو مفسدوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، کیا انجام ہوا مفسدوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یاد رہے کہ یہ مصر کی بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس قوم بنی اسرائیل سے ہی اللہ نے اٹھایا، جو غلام بنائی ہوئی تھی مصر میں، غلام بنائی ہوئی تھی، اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ حقیق الا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کس کو فرمایا؟ فرعون کو فرمایا جا کے، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا، یعنی میرے رب نے مجھے واضح نشانی دی ہے جس کے بنیاد پر میں پیغمبر بنایا گیا ہوں، تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، لہذا تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ یہ بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو کر مصر میں آباد ہو گئے تھے، اس لیے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی، وہ 50 سال سے زیادہ خلیفہ رہے اس میں مصر میں، تو جہاں بھی بنی اسرائیل تھی اکٹھی ہو گئی مصر میں۔ ان کے بعد جو ہے جب غلامی کی زندگی آئی تو یہ غلام بنا لیے گئے بنی اسرائیل کی قوم، تو اسی قوم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس نے فرعون سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہمیں یہاں سے آزادی دو، ہم جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں یہاں سے۔ کالا، تو کہا اس نے فرعون نے، ان کنتا جیتا بآیتن، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے، فاتی بہا ان کنتا من الصادقین، تو اگر تو سچا ہے تو نشانی ہمارے سامنے پیش کر، ہمارے سامنے لا نشانی۔ یہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، جو لاٹھی تھی جو چرواہد کے طور پر یعنی جانوروں کو جس سے ہانکتے تھے، وہی لاٹھی جو ہے انہوں نے پھینکی۔ فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ ایک واضح بن گیا، وہ ایک یعنی سانپ اژدہے کی شکل جو ہے اس نے اختیار کر لی، ایک نشانی بن گیا وہ۔ وَنَزَعَ يَدَاهُ، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا، باہر اپنا ہاتھ نکالا اپنی جیب سے،
फ़ैज़ा हिया बैज़ान नाज़िरीन, तो वो देखने वालों के लिए चमकता था, हाथ जो था ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज होता है। तो अल्लाह ताला ने ये दो निशानियों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में भेजा था और उन्होंने कहा कि तू इनको रिहा कर दे जो मेरे साथी हैं, जो इनको हमने जाने हैं। तो बहरहाल ये बहुत लंबा, एक 5-6 रुकूआत तक ये सिलसिला चलेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये निशानी पेश की, मौजज़ात पेश किए फ़िरौन के सामने, और फिर आगे उसने क्या जवाब दिया इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। तो मकसद ये है कि हमें भी सबक है कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह से लोगों के लिए हिदायत का सामान किया है और लोगों ने क्या क्या रवैया अख्तियार किया, कौन लोग नाकाम हुए और कौन कामयाब हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत बड़ी हस्ती थी, निशानी थी, और ये जो खाना काबा है इसको तो कोई 14 साल बाद अल्लाह ने किबला करार दिया। बाकी मक्की दौर में जो 13 साल का दौर है, इसमें सारा का सारा वो उसी तरफ किबला था, यानी बैतुल मक़दस की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हिजरत के बाद दूसरा साल था, फिर जो है वो किबला ख़त्म हुआ है और खाना काबा जो है वो किबला मुकर्रर हुआ है। तो बहरहाल ये सारे वाक़यात आएंगे हमारी इस्लाह के लिए, हमारी हिदायत के लिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या ग़फ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़ाहिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअद्दीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही। सुभान